بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر سونے والوں کے متعلق کیا حکم فرمایا ہے؟ جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ ناظرین، نماز فجر دین اسلام کی سب سے بابرکت اور اہم عبادت میں سے ایک ہے۔ یہ ایک دن کی پہلی نماز ہے جو مومن کے دن کی ابتدا ایمان، طہارت اور بندگی سے کرواتی ہے۔ فجر کا وقت وہ پر نور گھڑی ہے جب اندھیری رات کے بعد روشنی نمودار ہوتی ہے، گویا مومن کا دل بھی نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فجر کے وقت کو قرآن الفجر یعنی تلاوت عبادت کا خاص وقت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب ہے۔ فجر کی نماز انسان کی روح کو سکون، دل کو اطمینان اور جسم کو تازگی عطا کرتی ہے۔ یہ نماز بندے کے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جو شخص نیند اور آرام کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، وہ دراصل اپنی وفاداری اور محبت کا عملی ثبوت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا فجر کی نماز نہ صرف روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، بلکہ دن بھر کی رزق، کامیابی اور امن سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ سائنسدانوں کے دل دہلا دینے والی تحقیق۔ یہودی سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ آخر مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا۔ جب تحقیق کی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ صبح کے وقت۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فجر کی نماز کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کی یہ صبح جلدی اٹھنے کی تاکید آپ کو ہلا کے رکھ دے گی۔ سائنسدان نے فجر کی نماز کے وقت جاگنے پر کہا کہ صبح کے وقت اتنا جلدی جاگنے سے، اتنا جلدی اٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی اور آپ کا بھی فجر کی نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت اٹھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کاش کہ ہر مسلمان یہ فضیلت جان لیتا تو کبھی بھی فجر کی نماز نہ چھوڑتا۔ وہ یہ ہے کہ فجر کے وقت ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرے اور اس طرح وہ زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، حرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تعبیراتی عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی امانت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سرفہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی اہل ایمان، اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کے لفظ حرف جلا میں موجود ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اسے ترک کرنے پر بہت وعیدیں موجود ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز کی دن میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم پر سر کی ہے۔ مومن اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وجہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر زیادہ اہمیت رکھتی ہو وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔
اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اس قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب ہی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر چاروں نمازوں سے زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ بڑا ہی پرمشقت اور نفس کو زیر کرنا جیسا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی اور فجر کی تلاوت قرآن کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآن و فیوزات و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر اس چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق اور مغرب، شمال و جنوب کا کوئی عرض نہیں ہے، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت اور حکومت مراد ہیں۔ ذرا سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنت کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے مانند پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کے فرائض ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے تو ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باسمات ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء اور فجر کی نماز باسمات ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کے وقت ہماری سستی، ہماری غفلت، ہماری کاہلی، ہماری کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی بھی موسم و بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہ حال گھروں کا بھی ہے۔ فجر کی نماز میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں تو چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا بہانہ، لیکن ہمارا ہر بہانہ، ہمارا ہر عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ اکثر لوگوں کو ایک ہی شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی اور کوئی تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے۔ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔
ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق اس کے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ اس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن و خوانی، محفل میلاد کے انعقاد، لوح قرآنی کے تعویذ آویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ تو ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام محفل میلاد، لوح قرآنی کے نقش گھر میں آویزہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی عدم ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے دروازے نماز سے ہی کھلتے ہیں۔ اللہ کی تمام تر نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دروازے نماز کی عدم ادائیگی سے کھلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں میں بھی کاروبار میں برکت نماز فجر کی عدم ادائیگی سے مشروط ہے۔ اس لیے خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ فجر کے وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہوتا ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی ہیں اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے وقت انتہائی مختصر حصہ میں 7ویں آسمان سے آگے تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں ایک اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب و خاص سے نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت اور جہنم کو مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے عذاب کا نظارہ بھی کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے آپ کو نوازا گیا، جن میں سے ایک خاص انعام نماز کا تحفہ دیا ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر ہی میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں، اور اسی حکم کو ہر طرح سے میں تسلیم کرتا ہوں۔ ناظرین، نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے مشکل نماز فجر ہی ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، انسان مشکل سے ہی اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہیں اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں آپ نماز فجر کی
نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی یعنی نیند نہ آنے کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں سکتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کاج کرنے کے بعد جب رات کو بھی وہ سو نہیں سکتے۔ اب کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں اس کے اندر جنم لیتی ہیں، اور نیند نہ آنے کا شکار آج کل ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیاوی رنگینیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند سکون نہیں دیتی، جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جسم کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے رہتے ہیں، اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب وہ سو نہیں پاتے تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ آخر کار کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی نیند نہ آنے کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جس کا ایک امریکی مصنف نے ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے یعنی صبح کی نماز کے بعد دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پرانے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بہت ہی زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، جب ہم گئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا بالکل نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کے وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو بندہ اس وقت اٹھ جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے فٹ رہتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی اس وقت سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی بہت کم مقدار ہی ملتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں شدید درد اور طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، توحید کے بعد دین کا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ قرآن و سنت سے اس کے باوجود فضیلت کے دلائل موجود ہیں۔ یوں تو ساری کی ساری نمازیں انتہائی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہوتی ہیں، لیکن فجر اور عصر دو ایسی نمازیں ہیں جن کے لیے خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے مختلف وجوہات بھی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ ان اوقات میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ عصر کے وقت کا کاروبار میں مشغولیت اور فجر کے وقت میٹھی نیند سونے میں گزرتا ہے۔ نیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نیند کو ترک کرنا پڑتا ہے، اس لیے لوگوں کو خصوصی طور پر اس کی ادائیگی کے لیے ابھارا گیا ہے۔ فجر کی اذان بھی دوسری اذانوں سے مختلف ہے، اس کے لیے اس میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے، اس کا اضافہ ہوتا ہے تاکہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اٹھنے پر ابھارا جائے۔ اس کے لیے کہ ایک مسلمان فجر کے وقت نرم و گرم بستر چھوڑ کر فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ احادیث میں نماز فجر کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے باوجود جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے بہت سے کم لوگ پاتے ہیں جو فجر کے وقت میٹھی نیند کو ترک کر کے پیغام مؤذن سن کر مسجد چلے آتے ہیں۔ عام طور سے جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فجر کے وقت اٹھنے میں
کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ رب العالمین کی فرض کردہ چیز نماز پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ شریعت محمدی میں ہر نماز کا وقت اور تمام نمازوں کو اس کے وقت پر ہی پڑھنا افضل ہے۔ آئیے اس سلسلے میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر دو نمازیں بہت زیادہ بھاری پڑتی ہیں، ایک فجر کی اور دوسری عشاء کی، اور ان کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو خود کو گھسیٹ کر مسجد میں لے آئیں۔ فجر کے وقت بستروں میں پڑے رہنے والے لوگ ذرا غور کریں، فجر کی نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تاکید کی ہے۔ نیز اس حدیث میں منافقین کے بارے میں بتلایا گیا ہے، کیا ان پر فجر بھاری پڑتی ہے؟ تو جن لوگوں پر فجر بھاری پڑتی ہے تو وہ سوچ لیں، کیا اس نماز کو قضا کر کے وہ اپنا شمار منافقین میں کروانا چاہتے ہیں؟ نماز فجر کی ادائیگی کی تدبیریں۔ نمبر 1، عزم و ارادہ۔ جب دل میں کسی چیز کی اہمیت و فضیلت راسخ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے خود بخود ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ فجر سے متعلق احادیث کو پڑھتے پڑھتے اپنے اندر یہ عزم و ارادہ کیجئے کہ کل سے انشاءاللہ نماز کے لیے ضرور اٹھنا ہے۔ نمبر 2، دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی نصیحت کی ہے، اس لیے روزانہ رات کو سوتے وقت کی دعا ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، سنت طریقے پر سونا۔ سوتے وقت سونے کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جو طریقہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اسی کے مطابق سوئیں۔ ہمیشہ باوضو ہو کر اور دائیں کروٹ پر سوئیں۔ نمبر 4، عشاء کے بعد فوراً سونا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے تھے، لیکن آج کل عشاء کے بعد دیر تک جاگنا عام ہو گیا ہے۔ لیکن عشاء کے بعد فالتو بات چیت، واٹس ایپ، فیس بک پر بے جا گفتگو، موبائل گیم اور فضول کی کوئی مشق میں مشغول رہ کر رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، جس کی نتیجے میں صبح دن چڑھتے تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا طریقہ اپنائیں، جن کے ہاں جلد سونے اور جلد اٹھنے کا معمول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی فجر کی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ نمبر 5، قیلولہ کرنا۔ قیلولہ کی سنت اب ختم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ جس سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ دن کو تھوڑا سا سو لینے سے آدمی راحت اور چستی محسوس کرتا ہے اور رات کی نیند بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے فجر میں اٹھنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 6، الارم لگا کر سونا۔ آپ فجر میں اٹھنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ موبائل سے، گھڑی سے الارم لگا کر سو جایا کریں۔ عام طور سے ہم دیکھا کرتے ہیں کہ جب صبح سویرے کہیں جانا ہوتا ہے، کہیں کام پر جانا ہوتا ہے، یا ٹرین پکڑنی ہوتی ہے، یا امتحان کی تیاری کے لیے جانا ہوتا ہے، صبح سویرے اٹھنا ہوتا ہے تو لوگ موبائل میں الارم لگا کر سوتے ہیں۔ تو پھر فجر کی نماز کے لیے الارم کیوں نہیں لگاتے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز فجر سے متعلق جو فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں انہیں خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اس سے آپ کے اندر نماز فجر کے لیے اٹھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہر گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ نماز فجر کے لیے خود بھی اٹھے اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں۔ نماز فجر کے بعد دوبارہ سونے کے بجائے تلاوت قرآن پاک کیجیے، پھر دوبارہ دوسرے نفع بخش کاموں میں مشغول ہو جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں دعا کی ہے، اے اللہ میری امت کی صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما، لہٰذا اس وقت کو سونے میں ہرگز ضائع نہ کیجیے۔ آئیے سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دل میں نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت راسخ کر دے، ان کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق پیدا کرے اور صرف فجر ہی نہیں بلکہ پابندی کے ساتھ اس کی تمام نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق دے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور نماز فجر میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی زیادہ فضیلت، برکت اور اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ ناظرین، کیا فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا بالکل جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے ناپسندیدہ مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی کا اور کاہلی کا باعث ہو۔ جناب محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے کہ صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا امر ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں ہے، لیکن اگر یہ سستی اور کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے، پھر دوبارہ جا کے سویا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔